بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے جناب آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو سلام اور دعائیں کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش ہے، بڑا اہم نکتہ، کہ ہم جب پردیس میں ہیں تو ایک دوسرے کا احساس کرنے سے مسائل حل ہوں گے، دکھ اور تکلیف کم ہوگی اور خوشیاں بڑھیں گی ایک دوسرے کی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ احساس کرنے کے وقت کوئی دوسرا کر لے، اور جب آپ کو احساس کرنا پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو میرے جاننا کی فرق پینا ہے کہ میں گھر ہی بہ جانا۔ تو میرے بچوں، اس طرح ہی قوم معاشرے بیشت ہوتے یا عزت پاتے۔ قیام کریں تو عزت پاتے ہیں، اور قیام نہ کریں سستی کاہلی سے چیزیں گلتی سڑتی ضرورت ہے، سورتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کشتی حادثہ ہوا جس میں 350 سے زائد پاکستانی جو تھے کلاماتا میں پیلوس کشتی حادثہ 14 جون 2023 کو پیش آیا۔ 350 ہمارے نوجوان جو ابھی کھلے تھے تازہ، کچھ فیملیوں والے، کچھ شادیوں والے، کچھ کوارے، کچھ نوجوان بچے اس میں لاپتہ ہو گئے۔ اب اللہ جانے، صرف 15 افراد کی ڈیڈ باڈیز ملی، 12 افراد جو ہیں وہ زندہ دستیاب ہوئے، اور سینکڑوں افراد 300 سے زائد کا آج تک نہیں پتا کہ وہ کس حال میں کہاں ہے، کیا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑے درد سے، بڑے احساس سے میرے بچوں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فرد چلا جائے گا، اس کو احساس کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے کہنا ہے کہ کوئی کرے نہ کرے، میں انشاءاللہ احساس کرنے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں غیرت مند ہوں، میں جرت والا ہوں۔ تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا کریں کہ میں جاؤں گا اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم پر۔ تو گزارش یہ ہے کہ کل 6 فروری ہے، تو بے شمار گریک جماعتوں نے ہمارے ان بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک پاکستان کمیونٹی، یعنی کہ میرے اور آپ کے ساتھ مل کر ایک اجتماع رکھا ہے پیریا میں، دیموتیکو تھیاترو میٹرو سٹیشن کے بالکل اوپر۔ میٹرو سٹیشن آخری میٹرو سٹیشن ہے، سیدھگما منستراکی سے جو ٹرین پیریا کی طرف میٹرو جاتی ہے، میٹرو دیموتیکو تھیاترو آخری فائنل سٹاپ ہے۔ اس کے پلاتیے کے باہر ایک طرف پلاتیا کورائی ہے، پلاتیا کورائی میں جو ہے شام 6:30 بجے بعد نماز مغرب اکٹھے ہونا ہے۔ میرے بچوں، تھوڑا سا سوچیں، آپ نوجوان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو کیا میرے اور آپ کے نبی نے، میرے اور آپ کے دین نے آپ کو اور مجھے حکم دیا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے؟ یقین کریں کہ بڑی شرم آتی ہے، اور شرم سے ڈوب مرنے والا کبھی کبھار ایسے خیال اور آ جاتا ہے کہ یونانی جماعتوں کے افراد 200، 300، 400، 1000، اور جب نظر دوڑاتا ہوں تو آپ جن کا مسئلہ ہے، جن کے بھائی ہیں، جن کے کلمہ گو بھائی ہیں، وہ 2، 5، 15، 10، 20 ہوتے ہیں۔ یعنی کہ چاہیے تو یہ کہ میں اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں دیوانہ ہوں، اس کے رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن آرام نہیں چھوڑ سکتے، سستی کاہلی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب کون سے لفظ کہوں، کیا کہوں؟ یعنی کہ عمل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ دین سے، اسلام سے، اللہ کے رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر عمل دوسرے سے ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت، بڑی معافی، اور خاص طور پر علماء اکرام، خاص طور پر عالم، نمازی، مسجدوں کے اندر مذہبی مسلکی جماعتیں، وہ کہتے ہیں یہ خدمت سے، انسان کے درد سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔
اس لیے دنیا سے سب سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دین دیا، ہم نے اسے مسلک بنا دیا، ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دیا اور اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ میرے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا لب لباب ہے کہ تمام انبیاء نے سیاست کی۔ سیاست کیا ہے؟ کہ دین کو، حق کو، اللہ کے حکم کو سارے حکموں کے اوپر غالب کرنا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ غیر سیاسی ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ظلم، جبر، کفر، شیطان حکومت کرے، ہم نے اس کی حکومت کے سامنے بالکل سر نگوں رہنا ہے اور بالکل سر نہیں اٹھانا۔ میرے بچوں جنگ ہے یہ، خدا کی قسم جنگ ہے یہ۔ اگر آپ نے اپنے محلے کے بدماش کو نہ روکا تو آپ کی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے، مبارک کرے، آپ کی تہجد، آپ کا ذکر اذکار، وہ ساری چیزیں میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے سجدہ جب کرتے ہیں تو دنیا میں کسی ایک کو سجدہ پھر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی کہ خدا کے سامنے سجدہ کرنا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور جب بدماش کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں آنی، جرت نہیں آنا، شیطان کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے مظلوم کی مدد نہ کر سکے، سفیر صاحب، وزیر صاحب ظلم کریں، جبر کریں، رشوت لیں، آپ کو اپنے اداروں میں داخل ہونے پہ وہ دھتکار دے کہ دفع ہو جاؤ، تو آپ جا کے نماز پڑھنی شروع کر دیں، گر جائیں سجدے میں۔ اس سجدے میں تو گرنا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے گرنے والا دنیاوی کسی لالچی بے شرم بدماش کے سامنے، رشوت لینے دینے والوں کے سامنے نہیں سجدے کرتے۔ لیکن اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تھوڑا، تو 1000 سجدے بھی کرتے ہیں اور 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، درود و سلام ہے لاکھوں اور کروڑوں میرے آقا پر، میرے آقا کی آل اولاد پر۔ حسین کربلا میں جا کر نیزے پر چڑھ گئے اور میرے آقا کو طائف میں پتھر مارے گئے۔ میرے آقا کو کہا گیا کہ مال چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے آپ کے گھر لا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں، آپ کے گھر لا کے آپ کو دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اس وحدہ لا شریک کی قسم، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دو، میں اس حکم سے باز نہیں آؤں گا، اس کام سے جو میرے اللہ نے مجھے سونپا ہے، میرے اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی۔ تو آپ زیادہ سیانے نہ بنا کریں، سفیر صاحب سے بھی دوستی، وزیر صاحب سے بھی دوستی، پولیس کے دلال اور ٹاؤٹ سے بھی دوستی، ہر لچے لفنگے سے دوستی، اور پھر اس کے بعد پھر آپ جناب اللہ کا بھی بندہ بنتے ہیں تو اس طرح نہ کیا کرے، یا اللہ کا بندہ بن جائے یا پھر بھاگ جائے، کہیں میں نہیں کر سکتا۔ الحفظ والامان، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ملاوٹ والا گھی شہد دے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں نالی کے گٹر کے پانی کے 2-4 قطرے ڈال دے، تو کیا وہ گھی، شہد، مکھن آپ کھا لیں گے؟ آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ جتنے بھی نادان ہیں، جتنے بھی عام ہیں، جتنے بھی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، اس ملاوٹ کو آپ پسند نہیں کریں گے۔ تو خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی ملاوٹوں کو قبول کر لے۔ میرے بچوں ایسا نہ کرو، میرے بچوں ایسا نہ کرو، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے۔ آپ نے آپ کو نہ دے، ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔
پاکستان کمیونٹی آپ کا اپنا ادارہ ہے، لبے لباب کہتا ہوں، درد اتنے زیادہ ہے کہ وہ بیان ہوتے ہوتے دل چاہے تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن 5-7 منٹ میں آپ کی استطاعت بھی یہی ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کمیونٹی ایک ادارہ ہے جس میں کوئی ایک ملازم نہیں، میں بھی آپ کا ملازم نہیں، نوکر نہیں، نہ تنہا لیتا ہوں، نہ آپ کی طرف سے مال اور دولت کا 1 سینٹ 1 پائی کا منتظر ہوں، نہ آپ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ فنڈ دیتے ہیں، نہ کچھ معاملہ کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں دیوانہ وار 25 سال سے آپ کی نوکری کیوں کرتا ہوں، آپ کو یہ باتیں کیوں بتاتا ہوں، کیوں سمجھاتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، ایک دن مار کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے کہ دنیا لالچ سے، کمینگی سے باز نہیں آتی، تو اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے کیسے باز آ جائے؟ کامینیا میں وہ واقعہ ہوا، تقریباً 1000 کے قریب 600 سے 700 کنفرم ہے، تو کامینیا میں واقعہ ہوا، وہاں وہ بچے 5 جو ہیں ان کو فاسسٹوں نے، خریسی افغی نے مارا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ علی رضا، ارسلان علی، داؤد سلیمان، امیر حمزہ اور عظیم، ان 5 بچوں کو خریسی افغی نے مارا، تو میں نے انہیں کہا کہ بچوں میرے شہزادوں آؤ، فلان جگہ جانا ہے، فلان جگہ جانا ہے، تو بالآخر وہ نہیں سمجھتے، جیسے آپ نہیں سمجھتے، جیسے کشتی حادثہ والے نہیں سمجھتے، جیسے ہر کوئی نہیں سمجھتا، تو وہ بچے ایک دن وہ آ گیا کہ ان کو لیگل پیپرز لے کر دیے، 1 پائی نہیں، 1 سینٹ نہیں، 1 یورو کی کہیں لاگت نہیں، اور 2 سال مسلسل ان کے لیے تگودو کی دوڑا بھاگا، سب کچھ کیا۔ تو وہ جب وہ پیپر مل گئے نا بچوں کو، تو میں نے کہا ہاں بھائی جوانو، اب آپ آزاد ہیں، 1 دن بھی نہ آنا، 1 دن بھی کمیونٹی کا چکر نہ لگانا، مجھے آپ سے کچھ بھی طلب نہیں۔ وہ بڑے اچھے بچے ہیں، بڑے ڈیسنٹ بچے ہیں، اور بڑے ان میں سے شاید یونان میں سے جتنے واقعات ہوئے، میں ان بچوں کو شاباش کہتا ہوں، بہت زیادہ کہتا ہوں، یا اللہ ان کو بد نظروں سے بچانا۔ وہ بچے کہتے ہیں جاوید صاحب 1-2 گال کرنی ہے، دیکھا کریں، کہتے ہیں کہ سانو ساڈے گھر والے کہندے سن وہ جاوید صاحب نے تانوں استعمال کرنا ہے اپنے ذاتی فائدیاں چ، وہ جلسیاں جلوساں تے تانوں کھڑن دے، پھر اوتھے انج کرن دے، پھر اوتھے وہ اللہ دے بندے ہوئے سیاستدان انج دے ہی ہوندے نے۔ تو ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ 1 سینٹ 1 پائی کے بغیر جو ہے ہمیں پیپر مل جائیں گے جو 10,000 یورو لگانے کے بعد بھی نہیں ملتے۔ 10,000 یورو دین، یہ جن بچوں نے 2 نمبر ویویوشیاں لی ہوئی ہیں، 500 یورو ایک دفعہ دیا، پھر دیا، پھر دیا، ہزاروں لوگوں یورو لگانے کے بعد ان کی گردن رسے سے باہر نہیں نکل۔ اشفاق چوٹالہ آسپور گوریچا میں اتنا لہو لہان کیا، پیپر لے کر دیے، بے شمار 200 سے زائد بچوں کو لیگل پیپرز لے کر دیے، لیکن سمجھ نہیں آتی بچوں کو۔ یہ کشتی حادثہ والے بچے، خدا کی قسم، میں حقیقتاً اگر مجھے اللہ کا حکم بہت زیادہ یاد نہ ہو، مجھے آقا کریم کا، میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے آقا کریم کا وہ حکم یاد نہ ہو کہ میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج لا رکھے، خدا کی قسم میں باز نہیں آؤں گا اس حکم سے جو میرے خدا نے مجھے دیا ہے۔ تو آپ کے پیچھے بھاگنا کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے، کس قدر تنگی اور تکلیف کا سبب بنتا ہے کہ میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کی منتیں کرتا ہوں، آپ کے پیچھے جاتا ہوں، آپ کے گھر جا کر آپ کے فائدے کے لیے آپ کو اٹھاتا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں جاوید صاحب کا کوئی فائدہ ہونا ہے، جاوید صاحب نو اپنا کوئی مطلب ہونا ہے۔ میرے بچوں، جاوید نے ساری دنیا کی دولت کو پاؤں کی ٹھوکر مار دی ہے۔ جاوید کو دولت نہیں چاہیے،
اللہ کا حکم چاہیے، آپ چاہیے، آپ کی جوانیاں جو ضائع برباد جا رہی ہیں، آپ جو سستی اور کاہلی سے اپنا نقصان کر رہے ہیں، میں وہ نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ آپ کشتی حادثے والے ہیں، ان سارے بچوں کو الحمدللہ رب العالمین پولیٹیکل اسائلم مل گئی ہے، اور ان بچوں کو جب میں کہتا ہوں نا کہ فلان جگہ آپ کے لیے یعنی کہ کل جلسہ رکھا ہوا ہے، تو وہ بچے سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں جانے کی۔ پاکستان میں 350 فیملیاں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں جو یہ سب کر دینے پہ کر لیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ایک بھی نہ اٹھیں، آپ ایک بھی نہ آئیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ بڑا لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں۔ دوسروں کو ہم تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں اور خود ساری ان بیماریوں میں لیٹے رہتے ہیں۔ 600 سے زائد پاکستانیوں کو خریشی افغی نے زدوکوب کیا، ایک کا پہرا دیا، ایک کی نوکری دی۔ پورے یونان میں وہ 1000 بچہ ایک بتائے کہ اس سے 10 سال کی محنت کے عوض میں نے کبھی 1 سینٹ مانگا ہو یا لیا ہو۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ بھی کہا ہے نا جاوید صاحب آ جائیں، پانی پی لیں، روٹی کھا لیں، تو الحمدللہ رب العالمین میں انکار کرتا ہوں، میں بھاگ جاتا ہوں، میں رکتا نہیں۔ کیوں؟ کہ میرے دل میں کوئی ایک رائی برابر دنیا کی لالچ جگہ نہ کر جائے۔ سارے روٹی کھاتے ہیں، سارے پانی پیتے ہیں، لیکن میں کیوں بھاگ جاتا ہوں؟ لوگ پیار کرتے ہیں، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میرے بچوں ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے۔ یہ سستی، یہ کاہلی، یہ دو رنگی، یہ شیطان سے بھی دوستیاں اور رحمان کے بھی بندے بن جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ تفرقہ بازی سے بچ جائیں، تفرقہ بازی سے باز آ جائیں، اللہ کے بندے بنے تاکہ اللہ کے دین کو دین رہنے دیں، مختلف چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں مسالک میں نہ بانٹیں۔ تو کل مجھے پتا ہے کہ نبیوں کی نہیں سنی، میری نہ سنے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب نبیوں کی نہیں سنی جا سکتی تو جاوید کون ہے؟ لیکن میں تو اپنے لیے یہ دہائی دیتا ہوں کیونکہ حکم ہے بلغوا انی، جو تمہارے پاس اچھائی کا ہے، جو تم نے سیکھا ہے وہ پہنچاؤ۔ میں نے آپ تک پہنچا دیا، آپ میں سے ایک بھی نہیں سنتا، آپ میں سے ایک کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو میں کم از کم اپنے مالک کو یہ کہہ سکتا ہوں، مالک میں نے اپنا پورا زور لگایا، میں نے اپنی پوری کوشش کی، یا اللہ جس کو ہدایت تو دیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، جس کو تو ہدایت نہ دے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو گزارش ہے کہ کل اللہ کا شکر ہے میں ان خوش بختوں میں سے ہوں کہ میرا مالک مجھے سہارا دیتا رہتا ہے۔ آپ میں سے بے شمار ایسے غیرت والے، جرت والے، احساس والے ہیں، جیسے وہ کامینیاں والے بچے 6 بجے کام چھوڑے تو آدھے گھنٹے میں وہ اڑتے ہوئے ٹیکسیوں میں بیٹھے ہوئے آ جاتے ہیں۔ وہ رؤف شہزاد بچہ جس پر مالک نے گاڑی چڑھا کر، ٹرک چڑھا کر اس کو قتل کر دینے کی بات کی، تو وہ گئے ایک رؤف اور علی حیدر ایک بچہ ہے پیترالونا سے، تو انہوں نے دیکھا کہ جب میں اس جلوس میں گیا تو کچھ مخالفین بڑی بڑی شدید مخالفت کرتے ہیں، تو میرے بچوں دنیا کی ہر مخالفت قبول ہے، سفیروں کی، وزیروں کی، بادشاہوں کی مخالفت کو میں نہ وزن دیتا ہوں نہ ان کی مجھے پرواہ ہے۔ خریشی افغی والے روزانہ کہتے تھے کہ تمہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے مار دینا ہے۔ تو میری زندگی کا مالک تو اللہ ہے، تو آپ میں سے بڑے اچھے بچے اللہ کا شکر ہے میرے دست و بازو ہیں، میرے ساتھ میری آواز پر کان دھرتے ہیں۔ تو کل 6 فروری کو اگر احساس ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اور مہربانی سے نوازے تو پھر میرے بچے آ جاؤ، کیونکہ جب گریک لوگ 400-500 ہوتے ہیں اور آپ کا اور میرا نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بے حس لوگ ہیں،
بے شرم لوگ ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں، انہی کا مسئلہ ہے، انہی کا پرابلم ہے، اور انہی میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو میں اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ مسلمان کلمہ گو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، دین سے منسلک فرد بے حس بے شرم حد حرام نہیں ہوتا۔ میں نے اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، جو اس بات کو ثابت کرنا چاہے وہ ضرور آ جائے، اور جس کو ساری چیزیں چاہیے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، کر لیں گے احساس والے۔ ویسے بھی قوموں کے مقدر کا ستارہ جو ہے نا، وہ بڑے کم غیرت مند ہوتے ہیں۔ کلاس ہوتی ہے نا، کلاس میں 2-4 لائق ہوتے ہیں، اور باقی ساری کی ساری کلاس بس اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو آؤ میرے بچوں، لائق اسٹوڈنٹس میں سے بنے، آؤ ان میں سے بنے جن پر ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں، معاشرہ بھی فخر کرتا ہے، اور پھر بالآخر میرے نبی بھی فخر کرے کہ میرے امتی غیرت والے ہیں، جرت والے ہیں۔ دنیا کا کوئی حاکم، کوئی سفیر، کوئی بادشاہ ان کو نہ ڈرا سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے، نہ ان کو خرید سکتا ہے۔ اور عہدہ لینا جو ہے نا، عہدہ لینا، جناب میرے امام حسین علی مقام کو کہا گیا کہ آپ مدینہ میں بیٹھے، آپ نبی کے محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو چاہیں گے ملے گا۔ کربلا میں چلے گئے، سر نیزے پر چڑھ گیا۔ امام ابو حنیفہ کہا گیا کہ آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں، قتل کر دیا گیا، لیکن آپ نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ جناب امام مالک کو کہا گیا کہ ہمارے حق میں فتویٰ دیں، کوڑے کھا لیے، بدن کی چمڑی ادھڑ گئی، لیکن اللہ کے حکم سے باز نہیں آئے۔ میرے بچوں، کب آپ میں اور ہم میں وہ بیماریاں جو ہیں دور ہوں گی؟ وہ میرے آقا کریم کے پہلے جو اصحاب ہیں، جن تک پہنچ کو نہیں سکتا، اولون جو ہیں ان کو خطاب دیا گیا، بدر والوں، اور ان کا پہنچنا جو ہے وہ ان کا ایک خاص اعزاز ہے۔ تو ان میں سے ایک ماں جی، ماں ایک بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ماں اور باپ کا خدا نے کہا ہے کہ اف نہیں کرنی، ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ تو ایک ماں نے کہا کہ اگر تم محمد کے دین پہ چلے گئے ہو نا، تو پھر میں نے روٹی بھی نہیں کھانی، پانی بھی نہیں کرنا، میں مر جاؤں گی۔ اب یہاں فرق بڑا لازم ہے کہ کہاں ماں باپ کی ان کی بات جن کے سامنے خدا نے کہا ہے اف بھی نہیں کرنی، کہاں ان کی ماننی ہے اور کہاں خدا کی۔ یہ آخری بات ہے، آخری نقطہ ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی، مر جاؤں گی اگر تم واپس اپنے دین پر نہ آئے، کفر پر نہ آئے۔ قربان جائیں ان شہزادوں پر، ان خوش نصیبوں پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ماں جی 100 ترلے کیے، 100 منتیں کی، لیکن جب دیکھا نا کہ ماں کسی صورت نہیں مان رہی، تو پھر انہیں کہنا پڑا۔ انہوں نے کہا پھر کہ ماں اگر 100 دفعہ بھی آپ مر جائیں تو میں اللہ کو حکم نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نبی کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کل میں اور آپ جس معاشرے میں بڑے ہیں نا، بیماری اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہاں ماں جی، بابا جان یہ کہتے ہیں تو ٹھیکیدار ہے سارے پنڈ دا۔ ایک بدماش کو جب آپ کہتے ہیں نا ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو، ایک مظلوم کی جب آپ مدد کرتے ہیں، تو آپ کے ہی گھر سے آپ چھوٹے سے ننے منے پھول ہوتے ہیں، 5 7 10 15 20 سال کے، تو آپ کی گھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ خود غرضی کرنی ہے، ظالم بدماش لچے لفنگے سے ٹکر نہیں لینی، اور کسی مظلوم کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی ماں بہن بیٹی لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ جب آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں تو پھر کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ کوئی مدد نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آپ نے مدد نہیں کی، آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے وہ بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا، اپنی بہن نہیں سمجھا، اپنی ماں نہیں سمجھا۔ ان نوجوانوں کو جن کو بدماش ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، آپ نے سمجھا کہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس
जुल्म, उस जबर, उस बदमाशी में बदमाशों के तरफदार है। हुक्म है ना कि हाथ से रोको बदी बुराई को, आपने नहीं रोका। तो गुजारिश है जनाब, बातें हैं बड़ी लंबी, खुदा के वास्ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की तरफ आओ। सारी दुनिया से टकराना पड़ता है तो टकरा जाओ, लेकिन सीखो अल्लाह का हुक्म। अब शादियां होती हैं, बेटियों को सारी जिंदगी एक बात की जाती है, शादी करनी है तुम्हारी, और बेटों को सारी जिंदगी एक बात की जाती है कि पैसे कमाने हैं। ना बेटे को पता है कि मैंने अपना घर कैसे संभालना है, ना बेटी को पता है कि मां बन जाने के बाद मैंने आका करीम की उम्मत को किस नहज पर बड़ा करना है। वो कहा जाता है ना कि जो दो बेटियों को बड़ा करता है जन्नत में आका करीम के साथ होगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है, हदीस को और कुरान को, उसके हुक्म को पूरा बयान किया करें। मेरे आका करीम की नहज पर पूरा कामल ईमान के साथ जो बड़ा करता है वो मेरे आका करीम के पड़ोस में होगा जन्नत में। तो अगर आपने उस नहज पर ना किया, फैशन किए, दुनिया के अदाकार, फिल्म स्टार, जिनका बेचारों का कोई तल्लक नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों से, फहाशी और शैतानियत उनका रास्ता है, आप उनको मॉडल जाने, उनको नमूना समझे, उनकी तरह बेहयाई के कपड़े पहने, और फिर आप कहें कि टाइम हो गया मैं नमाज पढ़ूंगा। तो बता रहा था नमाज तो खुशबख्त पढ़ते हैं, लेकिन मिक्स चीजें आपको पसंद नहीं आती तो खुदा को कैसे पसंद आएंगी। जिंदगी को खारिज कर ले, अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले। बड़ी बातें कर ली हैं, अगर किसी 4-6 के पल्ले आ जाए तो बड़ी मेहरबानी, मेरा अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम।